بغداد کا شہر اس دور میں دنیا کے سب سے روشن اور زندہ شہروں میں سے تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے بسی ہوئی یہ بستی علم، تجارت اور تہذیب کا مرکز تھی۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرنیں پانی پر پڑتیں تو لگتا تھا جیسے سونا بکھر گیا ہو۔ کتابوں کی دکانوں کی روانی اور لوگوں کے چہروں پر سکون کا اثر ہوتا تھا۔ اسی شہر کے ایک پرانے تنگ گلیوں والے محلے میں دو دوست رہتے تھے، حسن اور قاسم۔ دونوں بچپن سے ساتھ تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ لوگ اکثر کہتے تھے یہ دونوں الگ جسم ہیں مگر ایک روح۔ حسن کا مزاج نرم تھا، اس کی بات میں مٹھاس تھی اور وہ ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ قاسم بھی ذہین تھا، تیز دماغ کا مالک، مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی رہتی تھی، جیسے وہ ہمیشہ کسی مقابلے میں ہو۔ بچپن میں یہ فرق کبھی مسئلہ نہیں بنا۔ دونوں ساتھ کھیلتے، ساتھ پڑھتے اور ساتھ سپنے دیکھتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ لوگوں کی نظریں بدلتی گئیں۔ جہاں بھی حسن جاتا لوگ اس کی تعریف کرتے، کیا شریف لڑکا ہے، کتنا محنتی ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ یہ الفاظ قاسم کے کانوں میں روز پڑتے تھے۔ پہلے وہ مسکرا دیتا تھا، مگر دھیرے دھیرے یہ الفاظ اس کے دل میں چبھنے لگے۔ ایک دن دونوں مدرسہ سے گھر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ نے حسن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے۔ قاسم اس وقت حسن کے بالکل ساتھ کھڑا تھا، مگر کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس رات قاسم دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے دماغ میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ میں کم کیوں ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں خود سے پوچھا۔ یہ سوال چھوٹا تھا، مگر اسی نے ایک ایسی آگ کو جنم دیا جو دھیرے دھیرے اس کے اندر پھیلنے والی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ مدرسہ میں شیخ عبد الرحمن تعلیم دیتے تھے۔ وہ صرف کتابی علم نہیں بلکہ زندگی جینے کا ہنر بھی سکھاتے تھے۔ حسن ان کی باتوں کو دل سے سمجھتا تھا، جبکہ قاسم صرف یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن شیخ نے کلاس میں کہا، علم صرف وہ نہیں جو تم یاد کر لو، علم وہ ہے جو تمہارے کردار میں نظر آئے۔ حسن نے سر جھکا کر بات سمجھ لی۔ قاسم نے بھی سر ہلا دیا، مگر اس کا دھیان حسن پر تھا، جو ہر بات میں آگے نظر آتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ درباری امتحان کا اعلان ہوا۔ یہ امتحان عام نہیں تھا، اس میں کامیاب ہونے والے کو خلیفہ کے دربار میں جگہ مل سکتی تھی۔ یہ صرف عزت کا نہیں بلکہ مستقبل کا فیصلہ تھا۔ پورے مدرسے میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی تیاری میں لگ گیا۔ حسن نے بھی اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے محنت شروع کر دی۔ وہ راتوں کو جاگتا، نوٹس بناتا اور سمجھ کر پڑھتا۔ قاسم نے بھی شروع میں پوری لگن سے تیاری کی، مگر ایک پرابلم تھی۔ جب بھی وہ کتاب کھولتا، اس کا دماغ حسن کی طرف چلا جاتا۔ اگر وہ مجھ سے آگے نکل گیا تو؟ اگر سب اسی کو یاد رکھیں گے تو؟ یہ خیالات اسے پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کی محنت کم ہونے لگی اور سوچ زیادہ۔ امتحان کا دن آیا۔ دونوں نے اپنی اپنی کوشش کی۔ حسن پرسکون تھا، جبکہ قاسم کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد نتیجہ آیا۔ حسن پہلے نمبر پر تھا۔ پورے مدرسہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شیخ عبد الرحمن نے حسن کو دعائیں دیں اور اس کی تعریف کی۔ قاسم بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے تالیاں بجائیں، مگر اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ قاسم جب بھی حسن کو دیکھتا، اسے اپنی کمی محسوس ہوتی۔ حسن کی ہر کامیابی اس کے لیے درد بن گئی۔ ایک رات وہ تنہا بیٹھا تھا۔ اندھیرا گہرا تھا اور اس کے دماغ میں ایک خیال ابھر رہا تھا، اگر حسن نہ ہو تو میں ہوں۔ یہ خیال اسے خود بھی ڈرا گیا، مگر اس نے اسے روکا نہیں۔ اگلی صبح حسن اپنی کتابیں مدرسہ میں بھول گیا۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو شیخ نے اسے دی تھیں، قیمتی اور ضروری۔ قاسم نے جب وہ کتابیں دیکھیں، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ موقع ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیرے سے وہ کتابیں اٹھا لیں۔ رات کو وہ دجلہ کے کنارے گیا۔ پانی اندھیرا تھا اور ہوا ٹھنڈی۔
اس نے کچھ پل کے لیے رک کر سوچا، پھر کتابیں پانی میں پھینک دیں۔ جب کتابیں ڈوب گئیں اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ اگلی صبح حسن پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی، مگر اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا۔ شاید میری غلطی ہے، اس نے صرف اتنا کہا۔ یہ الفاظ قاسم کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس کا ضمیر جاگ رہا تھا، مگر حسد اسے دبا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور قاسم کی سوچ اور زیادہ زہریلی ہوتی گئی۔ اب وہ صرف حسن کی چیزیں نہیں چھپاتا تھا، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کے خلاف باتیں بھی کرتا۔ دیکھا ہے تم نے، وہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ صرف دکھاوا کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا۔ حسن نے محسوس کیا کہ لوگ بدل رہے ہیں، مگر اس نے پھر بھی صبر کیا۔ ایک دن شیخ عبد الرحمن نے قاسم کو تنہا بلایا۔ قاسم، انہوں نے کہا، انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسرے کی کامیابی دیکھتا ہے۔ قاسم نے سر جھکا لیا۔ حسد آگ کی طرح ہوتا ہے، اور آگ سب سے پہلے اس چیز کو جلاتی ہے جہاں سے وہ اٹھتی ہے۔ قاسم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات وہ پھر دجلہ کے کنارے گیا، مگر اس دفعہ سکون نہیں تھا، صرف بے چینی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے خود کو کھو رہا ہے۔ میں کیا بن گیا ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یاد آیا حسن کے ساتھ گزرے وہ دن، وہ ہنسی، وہ دوستی، اور پھر اس نے اپنے آج کو دیکھا، جھوٹ، دھوکا اور حسد۔ اس لمحے اسے سمجھ آیا کہ اس نے حسن سے زیادہ خود کو نقصان دیا ہے۔ اگلی صبح وہ سیدھا حسن کے پاس گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں نم۔ حسن، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے تم سے سچ کہنا ہے۔ اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا، کتابیں، جھوٹ اور اپنا حسد۔ خاموشی چھا گئی۔ حسن نے اسے دیکھا گہری نظر سے۔ کچھ پل کے لیے وقت رک گیا، پھر حسن نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ حسن نے اسے دیکھا گہری نظر سے۔ کچھ پل کے لیے وقت رک گیا، پھر حسن نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر اسے ماننا ہمت ہوتی ہے۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، حسن نے کہا۔ یہ الفاظ قاسم کے لیے نئی زندگی تھے۔ اس دن کے بعد قاسم بدل گیا۔ اس نے مقابلہ چھوڑ کر سیکھنا شروع کیا۔ اس نے حسد کی جگہ محنت کو اپنایا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں نے اپنی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی، مگر سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ قاسم نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اور لوگ کہتے تھے کہ جو حسد کو ہرا دے وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ دونوں کی زندگی بدل چکی تھی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ بغداد کا شہر ہمیشہ کی طرح روشن تھا، مگر اب حسن اور قاسم کے راستے مختلف موڑ لینے والے تھے۔ حسن کو خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا۔ اس کی محنت، اس کی ایمانداری اور اس کا صاف دل اسے وہاں تک لے آیا تھا جہاں پہنچنا ہر کسی کا خواب ہوتا تھا۔ دربار ایک عظیم جگہ تھی، بلند ستون، روشن دیے اور ہر طرف علم اور حکمت کی باتیں۔ جب حسن نے دربار میں قدم رکھا، اس کے دل میں نہ فخر تھا اور نہ تکبر، صرف شکر۔ دوسری طرف قاسم نے بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے محنت شروع کی اور پہلی بار اس نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ خود سے کیا۔ مگر ہر رات جب وہ سوتا، اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا اور اس کا دل بوجھل ہو جاتا۔ ایک دن شیخ عبد الرحمن نے اسے پھر بلایا۔ قاسم، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بدل گئے ہو۔ قاسم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں صرف کوشش کر رہا ہوں، مگر جو میں نے کیا وہ بھول نہیں پا رہا۔ شیخ نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ انسان اپنی غلطیوں سے بھاگ نہیں سکتا، مگر انہیں سدھار کر اپنی پہچان ضرور بدل سکتا ہے۔ یہ الفاظ قاسم کے دل میں اتر گئے۔ اس دن کے بعد اس نے صرف محنت نہیں کی،
बल्कि लोगों की मदद भी शुरू कर दी। जो बच्चे कमजोर थे उन्हें पढ़ाता, जो उदास होते उनका हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे लोग उसे दोबारा इज्जत की नज़र से देखने लगे। मगर दुनिया का दस्तूर है, जब इंसान सीधा रास्ता पकड़ता है तो उसे और भी इम्तिहान मिलते हैं। बगदाद में उस वक्त एक नया मुसाफिर आया। उसका नाम था जैद। वो जाहिर में एक आलिम लगता था, मगर असल में वो एक चालाक और मक्कार आदमी था। उसकी आदत थी कि वो लोगों के दरमियान फसाद पैदा करता और फिर उससे फायदा उठाता। जैद ने जब हसन और कासिम के बारे में सुना तो उसे एक नया मौका नजर आया। दो दोस्त जिन्होंने हसद का सामना किया, ये कहानी तो बहुत दिलचस्प हो सकती है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने पहले कासिम के पास जाना ठीक समझा। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, जैद ने कहा। तुम बहुत बदल गए हो, मगर क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं होता कि हसन तुमसे आगे निकल गया? कासिम ने सीधा जवाब दिया, वो मेरी कामयाबी नहीं, मेरी सीख है। जैद हल्का सा हंस पड़ा। या फिर तुम सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो। ये अल्फाज कासिम के दिल को छू गए, मगर इस दफा उसने खुद को संभाल लिया। मैं पहले भी इस आग में जल चुका हूं, कासिम ने सख्ती से कहा। अब दोबारा नहीं जलूंगा। जैद समझ गया कि ये रास्ता आसान नहीं। अब उसने हसन का रुख किया। लोग कहते हैं तुम बहुत शरीफ हो, जैद ने कहा, मगर क्या तुम्हें पता है कि कासिम तुम्हारी जगह लेना चाहता है? हसन ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। जो इंसान खुद को जीत ले, उसे किसी और की जगह की जरूरत नहीं होती। जैद हैरान रह गया। उसने दोनों के दरमियान फसाद पैदा करने की बहुत कोशिश की, मगर हर दफा उसे नाकामी मिली। आखिर एक दिन उसने एक बड़ी चाल चलने का फैसला किया। उसने शहर में ये अफवाह फैला दी कि दरबार में एक कीमती किताब चोरी हो गई है और इसमें हसन का हाथ हो सकता है। ये खबर आग की तरह फैल गई। दरबार में तहकीकात शुरू हुई। हसन को बुलाया गया। ये इल्जाम तुम पर है, दरबार के एक अफसर ने कहा। तुम क्या कहते हो? हसन ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कह सकता, और सच ये है कि मैं बेकसूर हूं। मगर सबूत उसके खिलाफ थे, क्योंकि जैद ने सब कुछ प्लान किया था। कासिम को जब ये खबर मिली, उसका दिल हिल गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में पुरानी यादें आईं। वो वक्त जब उसने खुद हसन के साथ धोखा किया था। मगर इस दफा कहानी मुख्तलिफ थी। इस दफा मैं खामोश नहीं रहूंगा, उसने फैसला किया। कासिम ने तहकीकात शुरू की। उसने लोगों से बात की, निशान देखे, और धीरे धीरे उसे जैद पर शक होने लगा। एक रात वो जैद का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचा जहां वो छुपी हुई किताब रखता था, और वहां उसने सबूत देख लिया। अगली सुबह कासिम सीधा दरबार गया। ये हसन नहीं, जैद है जो असल चोर है, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। सब हैरान रह गए। जैद को बुलाया गया, और जब सबूत सामने आए तो उसका झूठ टूट गया। हसन बेगुनाह साबित हुआ। फिर खलीफा ने कहा, आज सिर्फ एक बेगुनाह बच गया नहीं, बल्कि एक गुनहगार ने अपनी रूह को पाक कर लिया। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। हसन उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। इस दफा तुमने सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी बचा लिया, हसन ने कहा। उस दिन के बाद बगदाद के लोगों के लिए ये कहानी मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को बताते, हसद से दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हें अंधेरा देता है, और अगर कभी गलती हो जाए तो सच का रास्ता पकड़ना, क्योंकि वही तुम्हें रोशनी देता है। कासिम ने अपनी जिंदगी इल्म और सच्चाई के लिए वक्फ कर दी। हसन दरबार का एक मोहतरम हिस्सा बन गया, मगर उन दोनों की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं थी कि वो कितने आगे पहुंच गए, बल्कि ये थी कि उन्होंने अपने दिलों को साफ कर लिया। और ये सच है कि दुनिया की हर जीत से बड़ी जीत वो होती है जो इंसान अपने अंदर हासिल करता है।